وہ مجھے اندھیرے میں بھی نظر آ جاتی ہے، مگر وہ خوبصورت رشی نہیں ہوتی۔ اس کے دانت درندوں کی طرح اور ناخن خنجروں کی نوکوں کی طرح آگے سے مڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ وہ بولتی، چیختی یا پھنکارتی ہے، مجھے چیرنے پھاڑنے کو آتی ہے، لیکن قریب آ کر غائب ہو جاتی ہے۔ میں نے کل رات اپنے کمرے میں اس سے بچنے کے لیے بھاگتے دوڑتے گزاری ہے۔ آج دن بھر مجھ پر خوف طاری رہا۔ وہ دن کو مجھے نظر نہیں آئی، لیکن 3-4 بار مجھے اس کی سسکیاں سنائی دیں۔ میں نے کمرے میں ادھر ادھر دیکھا، کوئی بھی نظر نہیں آیا، لیکن مجھے ایسے محسوس ہوتا رہا جیسے رشی کمرے میں موجود ہے۔ عمران، مجھے اس سے بچاؤ۔ فاطمہ مظلوم لڑکی تھی۔ اسے نوجوانی کی عمر میں باپ نے پیسے لے کر ایسے آدمی کے ساتھ بیاہ دیا تھا جس کی عمر اس سے دگنی سے بھی زیادہ تھی اور اس کی 2 بیویاں تھیں۔ فاطمہ صرف جوان ہی نہیں تھی، خوبصورت بھی تھی۔ وہ انتقام کی آگ میں جل رہی تھی۔ اسے عمران اچھا لگا تو اس کے راستے میں رشی نام کی ہندو لڑکی حائل ہو گئی۔ فاطمہ نے اسے راستے سے یوں ہٹایا کہ پنڈت کو معاوضہ دے کر اس لڑکی کو انسانی قربانی کے لیے منتخب کرا لیا۔ فاطمہ فطرتاً گنہگار نہیں تھی۔ انتقام اور رقابت نے اس سے بڑا ہی بھیانک گناہ کرایا۔ اس کا ضمیر اس گناہ کو برداشت نہیں کر رہا تھا۔ وہ اپنے آپ کو رشی کی قاتل سمجھنے لگی۔ یہ ضمیر کا انتقام تھا۔ بے بس اور مجبور لڑکی اب اس قدر خوفزدہ ہو گئی تھی کہ وہ عمران کے قدموں میں آ گری۔ میں نے کل رات تمہیں کہا تھا گناہ کا کفارہ ادا کرو ورنہ جلتی اور کڑتی رہو گی، عمران نے اسے کہا۔ رشی ابھی زندہ ہے۔ جس روز پنڈت اسے ذبح کر دیں گے اس روز اس کی بدرو چڑیل بن کر تمہارے پاس آ جائے گی۔ تم جب تک زندہ رہو گی وہ تم پر غالب رہے گی۔ تم راتوں کو سو نہیں سکو گی۔ تم خودکشی کر لو گی یا پاگل ہو کر گلیوں اور بازاروں میں چڑیلوں کی طرح چیختی چلاتی پھرو گی اور لوگ تم سے دور بھاگیں گے۔ فاطمہ اور زیادہ خوفزدہ ہو کر عمران بلازری کے ساتھ لپٹ گئی۔ مجھے بتاؤ میں کیا کروں؟ اگر ایک رات اور میری یہی حالت رہی تو میں پاگل ہو جاؤں گی۔ رشی کو پنڈتوں سے آزاد کراؤ، عمران نے کہا۔ اس نے فاطمہ کو اسی لیے خوفزدہ کیا تھا کہ وہ رشی کو آزاد کرانے میں مدد دے۔ اس نے بہت کچھ سوچ لیا تھا۔ میں اسے کیسے آزاد کرا سکتی ہوں؟ یہ کام میں کروں گا، عمران نے کہا۔ تم میری مدد کرو، تمہاری نجات اسی میں ہے۔ رشی ذبح ہو گئی تو دنیا کے قید خانے سے آزاد ہو جائے گی، مگر تمہارا جو حال ہوگا وہ تمہیں بتا چکا ہوں۔ مجھے جو کہو گے کروں گی۔ اٹھو، عمران نے اسے اٹھاتے ہوئے کہا۔ اندر چلو۔ عمران اسے ایک اور کمرے میں لے گیا۔ وہ اسے اس کمرے میں نہیں لے جانا چاہتا تھا جس میں نظام اور قاسم بلخی بیٹھے ہوئے تھے۔ فاطمہ پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا تھا۔ عمران نے فاطمہ کو دوسرے کمرے میں بٹھایا اور دیا جلا کر رکھ دیا۔ اب بے خوف ہو کر اکیلی بیٹھی ہو، عمران نے کہا۔ یہاں تمہیں رشی نظر نہیں آئے گی۔ عمران اوریزی اور بلخی کے پاس جا کر بیٹھا۔ اس نے انہیں فاطمہ اور رشی کے متعلق سب کچھ بتا دیا اور کہا کہ وہ فاطمہ کو رشی کے فرار کے لیے استعمال کرے گا۔ معلوم ہوتا ہے کہ تم نے ہمیں فرار کرایا ہے لیکن ہمیں یہیں کسی اور مصیبت میں ڈالو گے، نظام اوریزی نے کہا۔ تم یہاں عشق و محبت اور عیاشی میں پڑے رہو، ہم خود نکل جائیں گے۔ میں عشق محبت اور عیاشی میں نہیں پڑوں گا، عمران نے کہا۔ میں تمہیں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ میں ان پنڈتوں پر ثابت کرنا چاہتا ہوں کہ ان کے بت محض پتھر ہیں اور یہ کسی مسلمان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ میں ان سے یہ لڑکی چھین کر ثابت کروں گا کہ کس کا مذہب سچا ہے۔ میں گھوڑوں کا انتظام کروں گا۔ اگر میں نے آج رات اس ہندو لڑکی کو آزاد کرا لیا تو میں واپس نہیں آؤں گا۔ تم دونوں میرے ساتھ چلو گے، ہم ادھر سے ہی نکل جائیں گے۔ تم نے سوچا کیا ہے؟ قاسم بلخی نے پوچھا۔ تم وثوق سے کس طرح کہہ رہے ہو کہ تم لڑکی آزاد کرا لو گے؟ عمران بلازری نے کچھ سوچا تھا، وہ اس نے تفصیل سے بتا دیا۔ وہ دونوں رضامند ہو گئے اور تینوں نے بحث مباحثے کے بعد ایک اسکیم تیار کر لی۔ اس کے بعد عمران فاطمہ کے کمرے میں چلا گیا۔ یہاں تو رشی کی بدرو نظر نہیں آئی، عمران نے فاطمہ سے پوچھا۔ نہیں، فاطمہ نے جواب دیا، مگر ڈر آتا ہے۔ تم نے اسے پنڈتوں سے بچانے کا ارادہ کر لیا ہے، اس لیے اب رشی کی بدرو تمہیں پریشان نہیں کرے گی۔ جب وہ آزاد ہو گئی تو تمہیں روحانی سکون حاصل ہوگا۔ مجھے یہ تو بتاؤ کہ مجھے کرنا کیا ہے؟ فاطمہ نے پوچھا۔ میں تمہیں یہ بھی بتا دیتا ہوں کہ تم کامیاب ہو گئی تو تم اپنے گھر واپس نہیں آؤ گی، عمران نے کہا۔ تم میرے ساتھ غزنی چلو گی۔ سچ عمران؟ میں تمہیں دھوکہ نہیں دوں گا، عمران نے کہا۔ تم پنڈت کے گھر جاؤ، ڈرنا نہیں۔ اگر وہ تمہیں مل جائے تو اسے کہو کہ تم ٹیلوں والا مندر دیکھنا چاہتی ہو۔ میں تمہیں سونے کے سکے دے رہا ہوں، یہ پنڈت کو دے دینا، وہ مان جائے گا۔ میں تمہارے پیچھے آؤں گا۔ تمہارا کام صرف اتنا ہوگا کہ پنڈت کو ٹیلوں والے مندر تک لے جاؤ، وہ تمہیں جو شرط بتائے مان لینا۔ تمہیں شاید معلوم نہیں کہ یہ مندر ٹیلوں کے اندر ہے، وہاں تک ان پنڈتوں کے سوا اور کوئی نہیں پہنچ سکتا، کسی عام آدمی کو راستہ معلوم نہیں۔ اگر وہ نہ مانا تو ہم کیا کریں گے؟ فاطمہ نے پوچھا۔ تم اسے کسی طرح کمرے سے باہر لے آنا، عمران نے کہا۔
میں اسے مندر تک لے جاؤں گا. اگر نہیں جائے گا تو یہ اس کی زندگی کی آخری رات ہوگی. پھر میرا کیا بنے گا؟ فاطمہ نے پوچھا. میں کہہ چکا ہوں کہ تم اب اپنے خاوند کے گھر نہیں جاؤ گی، عمران نے جواب دیا. تم اب میری ذمہ داری میں ہو. دل سے تمام خوف اور وہم نکال دو. ابھی پنڈت کے ہاں چلی جاؤ. میں اس کے کمرے کے دروازے کے قریب چھپا ہوا ہوں گا. میں جھینگر کی آواز نکالوں گا، تم اسے باہر لے آنا. عمران نے اسے بہت سی ہدایات دیں، اس کا حوصلہ بڑھایا، اس کا دل مضبوط کیا اور اسے سونے کے چند ایک سکے دے کر رخصت کر دیا. اس کے جانے کے بعد عمران رشی کے بھائی جگموہن سے ملنے چلا گیا. جگموہن گھر ہی تھا اور بہت اداس. وہ پہلے ہی اپنے مذہب سے متنفر تھا. اب اس کی نوجوان بہن کو پنڈت دیوی کے قدموں میں قربان کرنے کے لیے لے گئے تھے. عمران، اس نے کہا، یہ لوگ میری بہن کو ذبح کرنے کے لیے لے گئے ہیں. میں کسی پنڈت کو زندہ نہیں چھوڑوں گا. کسی کو یہ پتہ نہیں چلے گا کہ ان پنڈتوں کو کون قتل کرتا چلا جا رہا ہے. تم کیوں آئے ہو؟ اس لیے کہ کسی پنڈت کو قتل کیے بغیر تمہاری بہن کو اٹھا لانے اور غائب کر دینے کا بندوبست کیا جائے. عمران نے کہا، تم یقیناً میرا ساتھ دو گے. جانتے ہو اسے کہاں لے گئے ہیں؟ وہاں تک ہم نہیں پہنچ سکتے، جگموہن نے جواب دیا. اسے ٹیلوں والے مندر میں لے گئے ہیں. ہم وہاں گم ہو سکتے ہیں. پنڈت ہمیں ان بھول بھلائیوں میں بھٹکتا دیکھیں گے تو ہمیں قتل کر دیں گے اور ہماری لاشیں وہیں کہیں زمین میں دبا دیں گے. وہاں جانے کی نہ سوچو. میں بہت کچھ سوچ چکا ہوں، عمران نے کہا. اگر تمہارے دل میں اپنے مذہب کے خلاف واقعی نفرت ہے تو تمہیں نہ صرف یہ کہ مذہب ترک کر دینا چاہیے بلکہ اس ملک سے ہی نکل جانا چاہیے. میں تمہیں اور تمہاری بہن کو اپنے ساتھ لے جا رہا ہوں. میری بہن کہاں ہے؟ جگموہن نے پوچھا. تم ایک کام کرو، عمران نے کہا. 4 گھوڑوں کا انتظام کرو اور دریا کے کشتیوں کے پل سے دور میرا انتظار کرو. عمران نے اسے وہ جگہ بتائی جہاں اسے انتظار کرنا تھا. اس نے جگموہن سے کہا، اس وقت مجھ سے کچھ اور نہ پوچھنا. وقت نہیں. اگر میں صبح تک تمہیں دریا کے کنارے نہ ملا تو سمجھ لینا کہ میں زندہ نہیں. جگموہن بہت کچھ پوچھنا چاہتا تھا لیکن عمران بلازری پر اسے اس قدر اعتماد تھا کہ اس نے کچھ بھی نہ پوچھا. اس نے اس یقین پر 4 گھوڑے لے کر راوی کے کنارے انتظار کا وعدہ کر لیا کہ عمران اس کی بہن کو ساتھ لائے گا اور بہن بھائی عمران کے ساتھ ملک سے نکل جائیں گے. اس نے دل میں یہ وہم پیدا نہ ہونے دیا کہ عمران ہوا میں گھوڑے دوڑائے گا. لیکن جگموہن کے سینے میں انتقام کی آگ بھڑک رہی تھی اور اس پر جذبات کا غلبہ تھا. کچھ دیر رات کے اندھیرے میں بڑے مندر سے کچھ دور درختوں کے ایک جھنڈ میں عمران بلازری، نظام اوریزی اور قاسم بلخی کھڑے تھے. ان کے قریب سے ایک سایہ سا گزر گیا. میں تمہارے ساتھ ساتھ ہوں فاطمہ، عمران نے کہا. ڈر نہ جانا. سایہ رک گیا. عمران اس کے قریب چلا گیا. اس نے فاطمہ کو یہ نہ بتایا کہ وہ اکیلا نہیں، اس کے ساتھ 2 آدمی اور بھی تھے. عمران کو آنے والے حالات کے متعلق یقین نہیں تھا کہ اس کے لیے موافق ہوں گے، اس لیے وہ اوریزی اور بلخی کو فاطمہ سے چھپائے رکھنا بہتر سمجھتا تھا. اس نے فاطمہ کا حوصلہ بڑھایا. وہ آگے چلی گئی. کچھ دور گئی تو یہ تینوں اس کے پیچھے چل پڑے. میں نہیں سمجھ سکتا کہ تم اس مہم میں کس طرح کامیاب ہوگے، بلخی نے کہا. میں جو کچھ کر رہا ہوں اللہ کے نام پر کر رہا ہوں، عمران نے کہا. میں نے خدا سے مدد مانگی تھی. مجھے جو بھی خیال آتا ہے وہ خدا کی طرف سے آتا ہے. اگر میں سچا ہوا تو خدا مجھے کامیابی عطا کرے گا. فاطمہ سیاہ سائے کی طرح چلتی گئی. تھوڑی تھوڑی دیر بعد عمران بلازری زور سے کھانس دیتا تھا. یہ فاطمہ کے لیے اشارہ تھا کہ وہ اس کے ساتھ ساتھ چلا آ رہا ہے. مندر بہت بڑے بھوت کی طرح کھڑا نظر آنے لگا. عمران نے دور سے روشنی دیکھی. یہ پنڈت کے کمرے کے دروازے سے باہر آئی تھی. پنڈت نے فاطمہ کی دستک پر دروازہ کھولا تھا. عمران کو فاطمہ کمرے میں داخل ہوئی دکھائی دی تو دروازہ بند ہو گیا اور روشنی غائب ہو گئی. عمران اپنے ساتھیوں کے ساتھ آگے چلا گیا. دونوں ساتھیوں کو ذرا دور درختوں کے پیچھے کھڑا کر دیا اور خود دبے پاؤں دروازے کے قریب چلا گیا. دروازے کی درزوں میں سے روشنی آ رہی تھی. دروازے تک 3-4 سیڑھیاں جاتی تھیں. عمران سیڑھیاں چڑھ کر دروازے کے ساتھ لگ کر بیٹھ گیا. میں سمجھ نہیں سکا کہ تم یہ بچوں کی سی ضد کیوں کر رہی ہو، پنڈت کہہ رہا تھا. وہاں کوئی ہندو بھی نہیں جا سکتا، تم تو مسلمان ہو. میں اس چڑیل کو آخری بار اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتی ہوں، فاطمہ نے کہا. دور سے دکھا دینا. مجھے آج رات ادھر جانا ہی تھا لیکن آدھی رات کے بعد جاؤں گا جب چاند اوپر آ جاتا ہے، پنڈت نے کہا. تم اس وقت تک یہاں رک سکو گی؟ ابھی چلیں، فاطمہ نے کہا. آپ کی اجرت آپ کے سامنے پڑی ہے. میں آپ کو منہ مانگی قیمت دے رہی ہوں. میں یہ بھی جانتی ہوں کہ یہ انسانی قربانی محض فریب ہے. میں آپ کا بھانڈا پھوڑ سکتی ہوں. میں بہت کچھ کر سکتی ہوں. میں آپ کے جال میں نہیں بلکہ آپ میرے جال میں آئے ہوئے ہیں. اگر آپ میری یہ ذرا سی خواہش پوری نہیں کر سکتے تو میں واپس چلی جاتی ہوں، لیکن میں بتا نہیں سکتی کہ آپ کا انجام کیا ہوگا.
फातिमा बजाय खुद एक सहर था जो पंडित पर गालिब आ गया। उसके साथ सोने के टुकड़े थे। फातिमा की धमकी भी काम कर गई। कुछ वक्त और गुजरा, इमरान को अंदर से खुसर फुसर सुनाई देने लगी। मैं तुम्हें दूर से दिखाकर वापस ले आऊंगा, चलो। ये पंडित की आवाज थी। इमरान दरवाजे से हटकर अंधेरे में छुप गया। पंडित और फातिमा बाहर निकले। दरवाजा बंद हुआ और वो एक तरफ चल पड़े। खासा फासला रखकर इमरान अपने साथियों के साथ उनके पीछे चल पड़ा। आगे कोई आबादी नहीं थी, जंगल था। इमरान को ये खतरा महसूस हो रहा था कि पंडित को अपने पीछे आहट सुनाई देगी और वो पीछे को आएगा, लेकिन उसे आगे पीछे का ख्याल नहीं था। वो फातिमा के साथ अटकेलियां करता जा रहा था। टीलों का इलाका आ गया। पंडित और फातिमा दो टीलों के दरमियान चले गए। इमरान और उसके साथी भी भूल भुलैयों में दाखिल हो गए, मगर उन्हें एक खतरा नजर आने लगा। रास्ता थोड़े थोड़े फासले पर जाकर मुड़ जाता था और अंधेरा था। वो पंडित और फातिमा की बातों की आवाज पर चले जा रहे थे। 3-4 जगहें ऐसी आईं कि वो गलत रास्ते पर हो चले थे। उन्हें एक सुरंग में से भी गुजरना पड़ा। आगे गए तो उन्हें धीमी धीमी आवाज सुनाई देने लगी, जैसे औरतें मिलकर गा रही हों। अगर इमरान और उसके साथी यहाँ अकेले आते और ये आवाज सुन लेते तो उसे बदरूहों का गाना समझकर वापस चले जाते। इमरान को पंडित की असलियत मालूम हो चुकी थी, इसलिए उसे डर महसूस न हुआ। आगे जाकर रास्ते कुछ इस तरह उलझ गए कि इमरान और उसके साथियों के लिए पंडित और फातिमा को देखकर चलना मुमकिन न रहा। उन्हें नजर आने लगा था कि वो भटक जाएंगे, लिहाजा उन्हें फासला कम करना पड़ा और उन्होंने अपनी रफ्तार भी तेज कर दी। पंडित रुक गया। कौन हो? पंडित ने पीछे को आते हुए कहा। इमरान और उसके साथी एक तरफ हट गए। भागना मुनासिब नहीं था। वो रास्ते से इधर उधर होकर टीलों के दामन में बैठ गए। पंडित उनके दरमियान आ गया। वो इधर उधर देख रहा था। उसे अंधेरे में कुछ नजर नहीं आ रहा था। इमरान ने खंजर निकाला और उठकर खंजर की नोक पंडित के दिल पर रख दी। यहीं रुके रहो, इमरान ने कहा। कत्ल होना पसंद करोगे या हमें रशी तक ले चलोगे? इस मुसलमान लड़की से जो उजरत तुमने वसूल की है वो मैं जानता हूँ। आज सोने के जो सिक्के तुमने इससे लिए वो अपने पास रहने दो। अगर जिंदा रहना चाहते हो तो हमें रशी तक ले चलो। फातिमा, पंडित ने कांपती हुई आवाज में फातिमा से कहा, जो उनके करीब आ गई थी। तुमने मुझे धोखा दिया है। तुमने मेरा जो भी काम किया है उसकी तुमने पूरी कीमत वसूल की है। फातिमा ने कहा, मैंने तुम्हें सोने की शक्ल में भी कीमत दी है, जिस्म की शक्ल में भी। मैं अपने गुनाहों का कफारा अदा करने आई हूँ। तुम अपने गुनाहों का कफारा अदा करो। 2 और खंजरों की नोकें पंडित के जिस्म के साथ लग गईं। उस पर सख्ता तारी हो गया। दूर से औरतों के गाने की आवाज आ रही थी। टीलों के झुरमट में ये आवाज मुतरन्नम गूंज की तरह सुनाई दे रही थी। ये आवाज उस दुनिया की मालूम नहीं होती थी। इस आवाज पर हम खुद भी रशी तक पहुंच सकते हैं। इमरान ने पंडित से कहा, हम सिर्फ 3 आदमी नहीं, हमारे साथ बहुत आदमी हैं। हम न तुम्हें जिंदा छोड़ेंगे न तुम्हारे किसी और पंडित को। हम इन गाने वालियों को भी उठा ले जाएंगे। खून खराबे से बचो और चलकर वो हिंदू लड़की हमारे हवाले कर दो जिसे कुर्बानी के लिए लाए हो। अपने पत्थर के खुदाओं और मूर्तियों को पुकारो। तुम्हारी देवियां और देवता तुम्हारी मदद को नहीं आएंगे। चलो। पंडित खामोशी से आगे आगे चल पड़ा। उस पर तो जैसे सख्ता तारी हो गया था, मगर ये नहीं कहा जा सकता था कि उसने हथियार डाल दिए हैं। इमरान और उसके साथियों को कुछ इल्म नहीं था कि आगे क्या है। उन्हें सिर्फ औरतों का गीत सुनाई दे रहा था। रास्ता मुड़ता, कई रास्तों में उलझता और टीलों के गिर्द घूमता जा रहा था। इमरान चौकन्ना तो था ही, वो और ज्यादा होशियार हो गया। ये भी मुमकिन था कि पंडित उन्हें किसी गलत रास्ते पर डालकर गायब हो जाए और उन्हें पंडित के आदमी घेर कर खत्म कर दें। रास्ता एक मैदान में दाखिल हो गया। ये कोई वसी मैदान नहीं था। 40-50 गज चौड़ा और इतना ही लंबा था। ये मैदान गोलाई में था। इसके गिर्द मंदिर और कमरे थे जो पुख्ता टीलों को तराश कर बनाए गए थे। चबूतरे बने हुए थे जिनमें बाज पर साधु किस्म के आदमी बैठे हुए थे। हर एक के पास एक लड़की बैठी थी और वो हंस खेल रहे थे। मैदान में 10-12 जवान लड़कियां दायरे में रक्स की अदाओं से घूमती और गा रही थीं। बहुत सी मशालें जमीन में गाड़ी हुई थीं। गाने वाली लड़कियों के दरमियान एक लड़की बैठी हुई थी। वो सब नीम ओरियां थीं। पंडित रुक गया। उसने बेबसी के आलम में तीनों मुसलमानों की तरफ देखा। लड़की हमारे हवाले कर दो। इमरान ने पंडित के पहलू में खंजर की नोक चबोकर कहा। पंडित ने बुलंद आवाज से कहा, रुक जाओ। गाने वालियां खामोश होकर एक तरफ हट गईं। पंडित और साधु उठ खड़े हुए। रशी जहां बैठी थी वहीं बैठी रही। इमरान और उसके साथियों ने मुंह और सर पगड़ियों में छुपा रखे थे। उन्होंने खंजर बंद करके तलवारें निकाल ली और पंडित को आगे ले गए। तमाम पंडितों, साधुओं और लड़कियों पर सन्नाटा तारी हो गया। बड़ा पंडित 2 तलवारों के दरमियान खड़ा था।
عمران نے آگے بڑھ کر رشی کو اٹھایا۔ رشی اسے آنکھیں کھولے دیکھتی رہی جیسے عمران کو پہچان نہ سکی ہو۔ عمران نے بلایا، اسے جھنجھوڑا، مگر اسے دیکھتی ہی رہی۔ صاف پتہ چلتا تھا کہ اسے کچھ پلایا گیا ہے جس کے اثر سے اس کا دماغ حاضر نہیں۔ عمران نے اسے بازو سے پکڑا اور چل پڑا۔ رشی اس کے ساتھ چلتی آئی۔ عمران نے سب کی طرف دیکھا اور کہا، اگر کسی نے کوئی حرکت کی تو وہ مارا جائے گا۔ تم سب بہت سے آدمیوں کے گھیرے میں ہو، اس پر یہ اثر کب تک رہے گا؟ عمران نے پنڈت سے پوچھا۔ صبح تک اتر جائے گا، پنڈت نے جواب دیا۔ جاؤ اسے لے جاؤ، تم ہمارے ساتھ چلو گے، عمران نے کہا۔ ہمیں راستہ یاد نہیں رہا، ہمارے آگے آگے چلو۔ عمران نے تلوار کی نوک اس کی شہرگ پر رکھ دی۔ پنڈت سدھائے ہوئے جانور کی طرح آگے آگے چل پڑا۔ اس پر دہشت کا غلبہ تھا۔ وہ جب ایک بار پھر ٹیلوں کی بھول بھلائیوں میں داخل ہوئے، اس وقت رسد کے ذخیرے کو آگ لگانے والے ذخیرے میں داخل ہو چکے تھے اور تیر چھڑک کر آگ لگا رہے تھے۔ پنڈت آگے آگے چلا آ رہا تھا۔ عمران، نظام اوریزی اور قاسم بلخی کے ہاتھوں میں تلواریں تھیں۔ فاطمہ بھی ان کے ساتھ چلی آ رہی تھی۔ رشی دماغی غیر حاضری کی کیفیت میں ساتھ ساتھ آ رہی تھی۔ آخر وہ اس علاقے سے نکل آئے، تب انہوں نے دیکھا کہ شہر کی طرف سے آسمان سرخ ہو رہا تھا، پھر بلند ہوتے ہوئے شعلے بھی نظر آنے لگے۔ عمران نے گلا پھاڑ کر نعرہ لگایا، اللہ اکبر، اور اپنے ساتھیوں سے ان کی زبان میں کہا، وہ دیکھو، اللہ کے شیروں نے کفار کی کمر توڑ ڈالی ہے۔ غزنی پر حملہ کرنے والوں کو ہمارے خدا نے یہیں خاکستر کر دیا ہے۔ یہ کیا ہوا؟ پنڈت کے منہ سے گھبرائی ہوئی آواز نکلی۔ شہر جل رہا ہے، یہ ہمارے خدا کا قہر ہے جو تم پر گرا ہے، عمران نے کہا۔ اپنی عبادت گاہوں میں بھی تم سفلی عیاشی سے گریز نہیں کرتے۔ اس ہندو لڑکی کی آہ نے تمہارے شہر کو آگ لگا دی ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ یہ انسانی قربانی فریب ہے۔ ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ تم نے اس لڑکی کو قربانی کے لیے کس طرح منتخب کیا تھا۔ میں نے تمہارے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ تمہیں زندہ رہنے دیں گے۔ ہم تمہیں زندہ چھوڑ کر جا رہے ہیں، کسی کو پتہ نہ چلے کہ ہم رشی کو لے گئے ہیں۔ تمہارے راجا نے اس لڑکی کو ابھی دیکھا نہیں تھا، کوئی اور لڑکی لے آؤ، اس کی قربانی دے دینا۔ ہم تمہاری فریب کاری پر پردہ ڈالے رکھیں گے۔ اتنی زیادہ رعایت اور جان بخشی کے باوجود تم نے کوئی گڑبڑ کی تو ان شعلوں کو دیکھ لو جو اس شہر کو آگ لگا سکتے ہیں، وہ تم جیسے 100 پنڈتوں کو زندہ جلا سکتے ہیں۔ پنڈت شعلوں کو دیکھ رہا تھا، اس پر جیسے غشی تاری ہوئی جا رہی تھی۔ شعلے بہت اوپر چلے گئے تھے۔ ان کے ساتھ شہریوں اور فوج کا شور و غوغا بھی سنائی دینے لگا تھا۔ پنڈت یوں بیٹھ گیا جیسے گر پڑا ہو۔ اس نے سر ہاتھوں میں لے لیا۔ عمران اور اس کے ساتھی تیزی سے چل پڑے۔ ہر کام خوش اسلوبی سے ہوتا جا رہا تھا۔ یہ خدائی مدد تھی۔ وہ دریا کے کنارے اس جگہ پہنچے جہاں جگموہن کو انتظار کے لیے کہا گیا تھا۔ جگموہن 4 گھوڑوں کے ساتھ کھڑا تھا۔ وہاں سے کوئی پون میل دور گھوڑوں اور گاڑیوں کی آوازیں اور انسانوں کا شور سنائی دے رہا تھا۔ وہ آگ بجھانے کے لیے پانی لیے جا رہے تھے۔ شہر جل رہا ہے، جگموہن نے گھبرا کر کہا۔ یہ آگ کیسے لگی؟ میرا گھر بھی جل رہا ہوگا۔ جل جانے دو، عمران نے کہا۔ تم اب اس گھر میں نہیں جا رہے، تم ہمارے ساتھ چل رہے ہو۔ اب اپنے آپ کو ہندو سمجھنا چھوڑ دو، ہمارے مذہب کا کرشمہ دیکھ لو۔ تمہاری معصوم بہن کو پنڈت قربانی کے لیے لے گیا تھا۔ میں نے اپنے خدا سے دعا کی تھی کہ مجھے ہمت اور جرت دے کہ میں اس لڑکی کو بچا کر ثابت کر سکوں کہ سچا خدا مسلمانوں کا ہے۔ دیکھ لو، سارے شہر کو آگ لگ گئی ہے اور تمہاری بہن تمہارے سامنے کھڑی ہے۔ اسے ہم دیوتاؤں سے چھین کر لائے ہیں۔ او میری بہن، جگموہن کے منہ سے نکلا اور وہ دوڑ کر اپنی بہن سے لپٹ گیا، مگر بہن لاش کی طرح کھڑی رہی۔ جگموہن کے ہلانے اور جھنجھوڑنے کے باوجود اس نے کسی رد عمل کا اظہار نہ کیا۔ اسے تمہارے پنڈتوں نے کوئی دوائی پلا رکھی ہے، عمران نے کہا۔ صبح تک اسی حالت میں رہے گی۔ ہمارا سفر بڑا لمبا ہے، بہن کو اپنے ساتھ گھوڑے پر بٹھاؤ اور چلو۔ جگموہن نے رشی کو اپنے آگے سوار کر لیا اور فاطمہ کو عمران نے اپنے گھوڑے پر اپنے پیچھے بٹھا لیا۔ اوریزی اور بلخی اپنے اپنے گھوڑوں پر سوار ہو گئے۔ وہ کشتیوں کے پل سے نہیں گزر سکتے تھے، وہاں سنتریوں کا خطرہ تھا۔ انہوں نے ایک جگہ دیکھ لی جہاں دریا کا پاٹ بہت چوڑا اور گہرائی کم تھی۔ وہ دریا پار کر گئے۔ انہوں نے پیچھے دیکھا، اب شعلے درختوں کو بھی جلا کر آسمان تک پہنچ رہے تھے۔ یہ آگ ہمیں یہ فائدہ دے گی کہ کسی کو ادھر ادھر کی ہوش نہیں رہے گی، عمران نے کہا۔ راجہ جے پال کی اپنی بیٹیاں اغوا ہو گئیں تو وہ انہیں بھی نہیں ڈھونڈے گا۔ صبح طلوع ہوئی تو جہاں 1.5 میل کے علاقے میں راجہ جے پال کی فوج کی رسد اور جنگی سامان کے انبار لگے ہوئے تھے، وہاں راکھ کے ڈھیر پڑے تھے۔ درخت بھی جل گئے تھے، ان میں سے ابھی تک دھواں اٹھ رہا تھا۔
लोग अभी तक राख पर पानी फेंक रहे थे क्योंकि ये राजा का हुक्म था। मुसलमानों के घर लूटे जा रहे थे और राजा ने रात ही को हुक्म दे दिया था कि मुसलमानों के घरों की तलाशी लो और वहां से जितनी नकदी और जेवरात हाथ आए सरकारी खजाने में जमा करा दो और फौज के काम का जो सामान मिले उठा लो। रात को जब इमरान और उसके साथी बड़े पंडित से रशी को छीन कर ले गए तो पंडित शहर की तरफ चल पड़ा। वो आग से बेनियाज अपने मंदिर में गया और अपने 2 आदमियों को साथ लेकर आग की तरफ चला गया।